غلام رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات سمجھا دی توفیق دے میں پوری کوشش بیٹا کرے نا ایک ایک لفظ رکھیڑ کے سمجھاواں دی میرے بھائیاں کوشش کیتی ہے تو آ گئے ہو میں نہ کوئی موٹی لے کے جاؤ اکثر دے کوئی فقیر بن گیا ہاں میرے جوانوں میرے بھائیوں غور کرو نبی نے فرمایا بیا فرحون بہی قبر والا خوش تھی رہتا ہے یا رسول اللہ کی میں خوش تھی رہتا ہے صحابہ بند کروا کے سب مسئلے سمجھا چھوڑے تو آپ دور تھی اب دراوے تھے تیرا اپنا نصیب ہی اصلا زبردستی کو نہیں سے کر سکتے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں سادہ کم میں جو سامنا سمجھا منا اور اصلا کئی کو امن زبردستی نہیں سے کروا سکتے سادے بس چکائی نہیں اگر بس ہو گیا عمر کا دور ہو گیا مسلمانوں عمر کو زبردستی عمل کرواوے ہاں عمر کو زبردستی داری رکھواوے ہاں لیکن مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں جمہوریت دے پھنس گئے ہیں اسلامی نظام آ گیا خدا دی قسم زمین اپنے خزانے کو گندے سیا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ نے سویا کی میں خوش ہو گئے فرمایا کما یفرحو احدکم بتابا کے اذا اہدیا الیہ فرمایا جی میں تسا زندہ لوگ اپنے یاراں کو تحفہ دے دے ہو بڑا یار تحفہ لے کے جی میں خوش ہو گئے فرمایا میں قبر والا تیرے درود تے سبحان اللہ دے تحفے لے کے خوش ہو رہا ہے بھائی غلام حسین والے کو آخر دے دیا سادے نہیں مردے بھاوے مر جاوے سادے نہیں مردے بھاوے مر جاوے او سادے نہیں مردے بھاوے مر جاوے جنہاں دی جگ تے چنگی یاد ہوے انہاں کو قبراں وچ بھی عزتاں ملدیاں ہیں جنہاں دی پیچھے نیک اولاد ہوے میرے بزرگوں دعا مانگی کر ہر ویلے کہ اللہ کرے اولاد نیک نکل پوی اولاد بھاوے مولوی نہ بناوے تیری مرضی ہے لیکن اولاد نیک نکل پوے اکھے مولوی نہ بنسی نیک کدو لیکن نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دے تو شرک دے لیکن مسلمانوں ان پڑھے اے پتر مسلمانوں کو بھی عقیدت انہاں جناب والا عقیدہ بنائی کے تربیت کی گئے تو مر گئے مرن تو بعد تیرے واسطے دعا منگیے میرے نبی فرمائے منظارا قبرا ابابیہ منظار جوانو منظارا قبرا ابابیہ او احدہما کئی بندے اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کیتی ہے یا ایک دی زیارت کیتی ہے فرمایا فجالسا اندہو انہیں نال بہ گیا ہے کفارا پر پڑھے سی او احدہما کئی ایک دی قبر دے یا رسول اللہ کیا پڑھے سی جو میرے جوانوں فرمایا یاسین فقارا یاسین سورت یاسین پڑھیے سے قبر میں بھائی کے آقا فائدہ کیا تھی سی فرما غفر لہو اللہ قبر والے دی بخشش فرما چھوڑے گا سبحان اللہ او میرے آقا دے غلاموں بڑی حدیثاں اگر میں پڑھتا جاواں میرے نبی دے غلاموں انشاءاللہ بندوں کے بندے راسل میں حضرت ذرا صاحب محمد اللہ سلامت فرمائے ہاں ہاں پتہ لگیا مسلمانوں اسا جڑے جو صدقہ خیرات کر دے ہیں اسا دعا مانگ دے ہیں اسا سبحان اللہ پڑھ دے ہیں سورۃ اخلاص فاتحہ پڑھ دے ہیں اسا ذکر پکھینے ہیں اسا جڑا دوبارہ درود پڑھ دے ہیں اے جڑا چنگے کام کر کے مرن والے دی روح کو ثواب بھی دے ہیں انہاں دی قبر سونی بن ویندی اللہ انہاں دی بخشش فرما چھوڑے نہ ہے ایک بیا نسخہ میرے جوانوں پلے بدلو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ جنت دے وچ جڑے ویلے بندہ مرن تو بعد پہنچنے دے اچانک بندے دا درجہ کیویں بلند تھی ویندا ہے مجھے میرے دیکھو میرے جوانوں جڑے ویلے درجہ بلند تھی دے بندہ سجدے دے دے کھبے دے دے اج اللہ اے میری کیڑی نیکی ہے جدی وجہ تو اج جنت دے میرا درجہ بلند فرمائی اللہ فرمائے دے میرا بندہ تیری کوئی نیکی کہنی اللہ سیاں وال میں کو یاد کہنی میں دنیا کی ہو کوئی نیکی کیتی ہے اللہ فرمائے دے بے شک میرا بندہ تیری کوئی نیکی کہنا ہے تیری نیکی دی وجہ تو تیرا درجہ بلند نہیں کیا اللہ واسطے بھائی غلام حسین صاحب محمد حسین صاحب میرے جوانوں اللہ واسطے توجہ فرما لو اگلا نسخہ متا کو دے ملا انشاءاللہ یاد کرے سو اور عمل کرے سو انشاءاللہ تجربے کرائے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب میرے بندہ دے اللہ یہ کیڑی نیکی ہے اللہ فرمائے دے میرا بندہ تیری تے نیکی کہنی یا اللہ والا میرا درجہ کیویں بلند تھی گیا ہے فرمایا دنیا جو تیری اولاد تیرا پتر ہے تیرا دھی ہے تیرا بیٹا ہے دنیا وچ بیٹھا اچانک تیری محبت انہیں دل میں
میری یاد آئیے انبیاء کچھ نہیں کیتا نہ قرآن پڑھے سی نہ یاسین پڑھیے نہ جناب والے اخلاق پڑھے سی بلکہ انہیں نے ہاتھ چادر درود پڑھے یہ کچھ اپنی بولی میں چاہتے تھی اللہ میرے بابے دی بخشش فرما اللہ میرے بابے دے درجات بلند فرما اللہ سمجھے میرا بندہ تیری نیکی بھی تیرا پتہ دنیا تے بہ کے زمین تے بہ کے تیرے کتے دعا بیٹھا مانگ دے انہی دعا نہ صدقہ میں تیرے درجے بلند بیٹھا فرمانا ہاں او میں کو دسو اس علاقے والے ہو او تیرا ایمان نہ دسو یہ کچھ آنکھا دے کیڑا زور لگ رہا ہے کیڑا تیرا خرچہ تھیدا ہے وہ اپنے بابے کتے یہ کچھ آنکھا اللہ میرے بابے دے درجے بلند فرما اللہ میری اماں دے درجے بلند فرما رب کعبہ دی قسم جوانو پڑھ لکھ کے بیٹھے ہو ان پڑھ بیٹھے ہو میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ ماں باپ زندہ ہوئے یا ماں باپ مر ونجن جڑا بندہ اپنے ماں باپ واسطے ہر ویلے بخشش دی دعا منگدا رہندے اللہ رب العالمین مالک کائنات اس بندے دی زندگی وچ اللہ رب العالمین کدی غمی نہیں دیندا بلکہ اللہ پاک دا رزق تے چھوڑ نہیں دیندا اللہ رزق ودا چھوڑے گا کدی محتاج نہیں ہوگا مسلمان رب کائنات دا قرآن ہی میں فرمایا ہے فرمایا ربنا اغفر لنا پڑھے اپنی مرضی نہ تو ایڈی محبت نہیں تھی اور میں پڑھتا تمہاری مرضی نہ ربنا اغفر لنا علی صاحب قرآن ادا پہ رب کو منگو ادا جنازے دے بعد کہنے کو منگ دیں نواز شریف کو صدر زرداری صاحب کو عمران خان صاحب بولو کہنے کو منگ دیں بندے اتنے رب کو نہیں منگا دیں دے یار یہ تو ہاتھ بندے دے بندے رب کو منگا دو بندے دے بندے کو کشہ نہیں لے سکتا واقعہ مقام شکر ہے صوفی روزی خدا کے ہاتھ میں ہے اگر یہی حق انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا رب کو سا کو نہیں منگا دے ہاتھ بدی بیٹھے میرا تو سب فریشہ کرنا منگو ایسا تھا خدا بدل سے اور صاحب کو تب منگا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی ناراضگی نہیں رب کو منگو یہ دنیا دار ہے نا تو سائیں کو ویسو ایک دفعہ منگسو تو کو کچھ دیسی دوسری دفعہ ویسو تو تری بھی چڑھا کے تیسری دفعہ ویسو تو جان اوکھا تھی بسی بندے کو منگو بندہ ناراض تھی دے رب کو نہ منگو رب ناراض تھی دے ہر ویلے میرے رب کو مانگ تو صحیح خدا دی قسم پر منگن دا ڈھنگ ہو گئے منگن دا ڈھنگ ہی ہو گئے تھا گئے کچھ بولو اللہ فرمائے دے قرآن دے رب کو منگو ربنا اغفر لنا اللہ ساری بخشش فرما ایک غلط کام ہے اللہ ساری بخشش سارے آنکھو جا اللہ ساری بخشش فرما چھوٹے بڑے بندے سارے آنکھو اللہ ساری مولا باس اپنے کتے منگو اللہ فرمائے گو کہ اپنے جوگے نہ رہے کرو والی اخوانن الذین سبقونا بالایمان جڑے ایمان دی سلامتی نال مسلمان دی دنیا تو چلے گئے انہاں کی تے منگو یہ آج قرآن تے عمل کی بیٹھے ہیں بھئی غلام حسین صاحب محمد حسین صاحب اپنے باب خان غلام رسول دی سال ثواب دی محفل سجائی ہے اچھا